کمپین چلائی ہوئی ہے جس کے اندر ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ اردو لینگویج کو ہم پروموٹ کریں. اور آج ہم ایک جو ایکسپرٹ ہیں اور جنہیں یہاں پہ آسٹریلیا میں کافی سالوں سے ہیں, یہ ان سے اب ہم جانیں گے کہ کیا اس کا امپورٹنس کیا ہے اس کی, کس طرح سے ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو آئیے ہم انہی سے بات کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں جی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر. آپ کائنڈلی آپ سر ہمیں بتائیں کہ اس کے حوالے سے کیا اس سینسس کی امپورٹنس کیا ہے اور کیسے ہم لوگوں کو اویئرنیس اس چیز کی دے سکتے, کیا بینیفٹس ان کے ہوں گے. جی, ترقی یافتہ ملکوں میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اعداد و شمار کے مطابق یہ سیٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کس چیز کا فقدان ہے اور کیا چیز ان کے پاس اضافی ہے. تو جو بھی سٹرکچر یہ بناتے ہیں, جو بھی چیزیں مختلف محکموں میں ہوتی ہے وہ انہی اعداد و شمار کے مطابق ہوتی ہیں. تو یہ سینسس جو ہوتی ہے 5 سال کے بعد ہو رہی ہے, 2016 میں پہلے ہوئی تھی تو اب ہو رہی ہے. تو یہ اسی حوالے سے یہ اعداد و شمار اکٹھے کر رہے ہیں اور ایکوریٹ ہے, اور یہ ہر آسٹریلین میں رہنے والے ہر فرد کے لیے ضروری ہے, چاہے وہ وزٹر ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے, اور چاہے وہ عارضی طور پر ادھر مقیم ہے. تو ہر کے لیے وہ سینسس میں جانا ضروری ہے. بہت شکریہ سر. دوسرا سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں بتایا کچھ تھا کہ لیٹرز آئیں گے لوگوں کو, یا کیا اس کا پروسیجر یا طریقہ کار اگر لوگوں کو تھوڑا بتا دیے جائیں, کیونکہ ہماری پاکستان کمیونٹی تو بہت زیادہ ہے یہاں پہ, لیکن پھر بھی ہم شاید اردو جو ہے کہتے ہیں 10 لینگویج میں بھی نہیں ہے ٹاپ میں. جی, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ بڑا اہم ایشو ہے جو ادھر ہم پاکستانیوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ انہی اعداد و شمار کو آگے لے کے چلتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا, تو یہ آتا ہے تو اس میں جو فارم ہے, فارم یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ فارم گھر گھر میں انہوں نے دینے شروع کر دیے ہیں, اور اس فارم میں سارا کچھ اس میں آپ کا وہ لکھا بھی ہوا ہے کہ آپ کا سینسس نمبر کیا ہے, اور آپ کو وہ ٹیمپرری پاسورڈ بھی وہ جنریٹ کر دیتے ہیں. تو اس میں آپ جا کے اس کو آپ فارم کو فل کریں گے, اور اس میں ایک سوال آتا ہے کہ انگلش کے علاوہ آپ کون سی زبان بولتے ہیں. تو ہمارے لیے تھوڑی یہ مشکل آ جاتی ہے. پاکستانی جو ہیں وہ ہم علاقائی زبان جس کو ہم مدر لینگویج کہتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں, اور نیشنل لینگویج جو ہماری اردو ہے وہ بھی ہم بولتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے, اور ہم مادری زبان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے, اور قومی زبان تو ہماری شناخت ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں زبانیں آ جائیں. لیکن میں نے ای میل کی ہے ان کو, آسٹریلین بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو, کہ ہمارے لیے یہ پرابلم آ رہی ہے. تو ابھی تک تو ان کا جواب موصول نہیں ہوا, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ہماری پہلی ترجیح جو ہے وہ یہ ہماری نیشنل لینگویج ہے. تو انگلش کے علاوہ جو اگر آپ دوسری زبان آپ سے سوال جو کیا جا رہا ہے اس میں آپ اردو لکھیں تو آپ کو یہ آسانی ہو جائے گی کہ ان کے اعداد و شمار جو ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گے, آپ کی شناخت میں آسانی ہو جائے گی. اگر میں بالفرض پنجابی ہوں تو میں پنجابی لکھتا ہوں, تو اس میں ہمارے برادر ملک بھارت سے جو ہمارے سکھ برادری ہے وہ بھی پنجابی ہے, تو یہ پنجابی جو ہے وہ پھر وہ ان کو اسی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. جی جی, بہت شکریہ سر. ایک آخری بس ایک جو سوال آپ سے جو آپ نے بڑا ہی ایلیبوریٹ ہمیں کر دیا ہے, لیکن ایک چھوٹا سا پیغام آپ اینڈ پہ ہم دینا چاہیں پاکستانی کمیونٹی کو, کیونکہ آنے والی جو ان کے بچے ہیں, جو ان کی جنریشن ہیں, یہ انہی کو مطلب فائدہ ہوگا کہ اردو جو ہے مطلب کہ ان کو کس طرح سے مطلب فائدہ دے گی. کوئی آخری ایک چھوٹا سا پیغام موٹیویٹ آپ اگر کرنا چاہیں لوگوں کو کہ وہ نکلیں ضرور باہر, یا مطلب گھر پہ ہی ہونا ہے آن لائن سب کچھ. یہ ایسا ہے کہ یہ سینسز ہر ایک کے لیے لازمہ ہے, اور اس میں ہر ایک نے اس کو کرنا ہے, اس میں کسی کو رعایت نہیں ہے, اور سب نے آن لائن جا کے یہ گھروں میں آپ کو فارم آ گئے ہیں, تو اس کے مطابق آپ کو پاسورڈ جو ہے وہ سینسس نمبر کے ساتھ جنریٹ کر دیا گیا ہے. تو اس میں آپ جائیں گے تو اس میں سارے سوالات ہیں ان کے جواب دیں گے. اور اردو اس لیے بھی ضروری ہے, ہماری شناخت اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کی لائبریریز میں جو ہیں وہ اردو کی کتب جو ہیں وہ اتنا مواد نہیں ہے جتنا ہمیں چاہیے. تو یہ اس حوالے سے بھی ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹاپ 10 لینگویجز میں جو ہے اس کا شمار ہو. یہ فارم کے پیچھے میں ابھی دیکھ رہا ہوں تو اس میں مختلف لینگویجز جو ہے نا انہی اعداد و شمار کے مطابق انہوں نے رکھی ہیں, اور یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ اعداد و شمار کے لحاظ سے انہوں نے ان کی پریارٹی دی ہے. اس میں انہوں نے عربک کو بھی سر فہرست رکھا ہے, برمیز ہے, اور گریک ہے, اٹیلین ہے, کورین ہے, پنجابی ہے, اسپینش ہے, تامل ہے.
تھائی ہے اور چائنیز ہے، ٹرکش ہے، ویتنامیز ہے، تو یہ مختلف لینگویجز ہیں اور اس میں اردو کا نہیں ذکر، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں اردو کا بھی ذکر آ جائے اور ہماری بھی جو یہ زبان ہے، یہ شناخت ہے، کیونکہ یہ مختلف پاکستان کے علاوہ مختلف ریجن میں بھی بولی جاتی ہے۔ یہ فجی ایک ملک ہے، اس میں بھی بولی جاتی ہے، یہ انڈیا میں بھی بولی جاتی ہے، یہ بنگلہ دیش میں بھی سمجھی جاتی ہے، تو یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو ہے وہ ٹاپ 10 میں اس کا نام آ جائے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، اور آپ نے یہ کمیونٹی کو پیغام دیا ہے۔ ہم بھی آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ 10 اگست پلیز مارک دا کیلنڈر اور اردو کو ٹاپ 10 لینگویجز میں شمار کریں اور ہماری اس کمپین کے اندر ہمارا حصہ بنے، اور ایونچولی ہم سب پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، ہماری اس کمپین کے اندر ہمارا حصہ بنے اور ایونچولی ہم سب پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، ہمیں اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔